بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحروم لا يحجب عندنا وعند ابن مسعود يحجب حجب النقصان كالكافر والقاتل والرقيق والمحجوب يحجب بالاتفاق كالاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كان فإنه من أي جهة كان فإنهما لا يرثان مع الأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ بیان فرمایا ہے، تو اس اختلافی مسئلہ سے قبل بطور تمہید ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین فرمائیں. وہ تمہید یہ ہے کہ محروم اور محجوب کے درمیان فرق ہے. محجوب اور محروم کے درمیان کیا ہے؟ فرق. محروم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر موانع ارث میں سے کسی مانع کی وجہ سے، موانع ارث میں سے کوئی مانع اس کے اندر پایا جائے جس کی وجہ سے وہ جائیداد سے حصہ حاصل نہ کر سکے. محروم وہ شخص ہے کہ جس کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے جس کی وجہ سے وہ جائیداد سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے، جائیداد سے حصہ حاصل نہ کر سکے. اسے کیا کہتے ہیں؟ محروم کہتے ہیں. جیسا کہ غلام ہے یا قاتل ہے. مورث اور وارث دونوں کے دینوں کا مختلف ہونا، یعنی ایک کا مسلمان اور دوسرے کا کافر ہونا، یہ بھی موانع ارث میں سے ایک مانع ہے. جو قاتل ہوگا، جس نے اپنے مورث کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے، جو قاتل ہے تو وہ بھی محروم ہوگا، کیونکہ قتل موانع ارث میں سے ایک مانع ہے، وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو غلام ہے، غلام ہے وہ بھی محروم ہوگا، کیونکہ جو غلامی ہے یہ بھی موانع ارث میں سے کیا ہے؟ مانع ہے. ٹھیک ہے. وہ شخص کہ جس کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے اور اس وجہ سے وہ جائیداد سے حصہ حاصل نہ کر سکے تو اسے کہتے ہیں محروم. اسے کہتے ہیں محروم. اور محجوب جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی اقرب شخص موجود ہے یا اس سے کوئی اقوی شخص موجود ہے، تو وہ اقرب کے موجود ہونے کی وجہ سے یا اقوی کے موجود ہونے کی وجہ سے جائیداد سے حصہ حاصل نہ کر سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محجوب کہتے ہیں. اسے مثلاً جو میت کا جو بیٹا ہے اور میت کا جو پوتا ہے، ان دونوں میں سے جو اقرب ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا. وہ کیا ہے؟ اور جو ابعد ہے وہ کیا ہے؟ پوتا. اب میت کا جو اقرب ہے وہ ابعد کو کیا کرے گا؟ محجوب کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اب یہ جو پوتا ہے یہ محض اس وجہ سے جائیداد سے حصہ نہیں پا رہا کہ اس سے جو اقرب ہے وہ موجود ہے، اس سے جو اور ٹھیک ہے. لہذا جو بیٹے اور پوتے میں سے جو پوتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ محجوب کہلائے گا. وہ اور ٹھیک ہے. اور میت کا جو عینی بھائی ہے اور جو علاتی بھائی ہے، میت کا جو عینی بھائی ہے اور علاتی بھائی ہے، ان میں سے جو عینی بھائی ہے وہ اقوی ہے. جو عینی بھائی ہے وہ اقوی ہے، اور جو علاتی بھائی ہے وہ غیر اقوی ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں. عینی بھائی اقوی اس وجہ سے ہے کہ اس کو میت کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل رشتہ داری ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہے نا جی. ماں اور باپ، وہ ماں کی وجہ سے بھی میت کا رشتہ دار لگتا ہے اور باپ کی وجہ سے بھی اس کو جو ہے وہ ڈبل قرابت حاصل ہے. اور جو علاتی ہے وہ صرف باپ کی وجہ سے رشتہ دار ہے.
وہ صرف تو اس کو ایک قرابت ہے، اس کو اب عینی اور اللاتی دونوں قسم کے جو بھائی ہیں وہ موجود ہوں تو جو اللاتی ہوگا وہ محجوب ہوگا، جو اور جو اللاتی محجوب ہو رہا ہے وہ محض اس وجہ سے محجوب ہو رہا ہے کہ اس سے اقوی شخص موجود ہے، اس سے اور ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے جی محروم اور محجوب کے اندر، یہ فرق ہے۔ تو اس تمہید کے بعد جو اختلافی مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو محروم شخص ہے، جو محروم شخص ہے یہ حاجب بنتا ہے یا حاجب نہیں بنتا، محروم شخص حاجب بنتا ہے یا حاجب نہیں بنتا۔ تو اس مسئلہ کے اندر احناف کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جو محروم شخص ہے وہ حاجب جو ہے وہ بنتا ہے، احناف کے نزدیک جو محروم شخص ہے وہ حاجب نہیں بنتا، وہ حاجب نہیں بنتا، نہ ہی حجب نقصان کے ساتھ وہ حاجب بنتا ہے اور نہ ہی حجب حرمان کے ساتھ وہ حاجب بنتا ہے۔ حجب کی جو دونوں قسمیں ہیں، حجب نقصان اور حجب حرمان، ان دونوں قسموں کے ساتھ جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نہیں بنتا، حاجب نہیں بنتا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے نزدیک جو محروم شخص ہے وہ اگرچہ حجب حرمان کے ساتھ تو حاجب نہیں بنتا، حجب حرمان کے ساتھ تو حاجب نہیں بنتا، لیکن ان کے نزدیک یہ جو محروم شخص ہے وہ حجب نقصان کے ساتھ حاجب بنتا ہے، حجب ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے آپ ایک مثال دیکھ لیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا شوہر، اپنا باپ اور غلام بیٹا چھوڑ کر فوت ہو، شوہر، باپ اور غلام بیٹا جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے فوت ہو، تو اس صورت کے اندر جو احناف ہیں ان کے نزدیک جو شوہر ہے اس کو نصف جائیداد ملے گی، اس کو، اور جو باقی نصف ہے وہ باپ کو بطور عصبہ دی جائے گی، اور جو محروم اور جو غلام بیٹا ہے، جو غلام بیٹا ہے وہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا، غلام بیٹا محروم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو غلام بیٹا ہے، یہ جو غلام بیٹا ہے وہ شوہر کے لیے حاجب نہیں بنے گا، یہ شوہر کے لیے اور ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر محروم بیٹا ہے جو ہے وہ شوہر کے لیے حاجب بنتا تو پھر شوہر جو ہے اس کو نصف نہیں ملنا تھا بلکہ ربع ملنا تھا، کیا ملنا تھا؟ کیونکہ یہ قانون ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کا جو شوہر کے ساتھ عورت کی کیا کوئی اولاد بھی کیا ہو موجود ہو تو اس کے شوہر کو کیا ملا کرتا ہے؟ ربع ملا کرتا ہے۔ جبکہ یہاں پر عورت کی اولاد ہے، بیٹا موجود ہے، اگرچہ وہ خود محروم ہی ہے، اگرچہ وہ خود کفر کی وجہ، غلامی کی وجہ سے وہ خود کیا ہے؟ غلامی کی وجہ سے وہ خود محروم ہے، لیکن وہ جو ہے عورت کے شوہر کے لیے حاجب ہمارے نزدیک نہیں بن رہا، ہمارے نزدیک حاجب نہیں بن رہا، اس کو نصف جائیداد دی جا رہی ہے، اس کو اگر ہم اس کو حاجب مانتے تو پھر شوہر کو جو ہے نصف نہیں ملنی تھی بلکہ ربع ملنا تھا، کیا ملنا تھا؟ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس صورت کے اندر جو شوہر ہے اس کو نصف نہیں ملے گا بلکہ ربع ملے گا، اور جو باقی ہے اس کے باپ کو ملے گا، اس کے اور بیٹا چونکہ محروم ہے اس کو کچھ نہیں ملنا ہے، اور ٹھیک ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس مثال کے اندر جو محروم بیٹا ہے، جو محروم بیٹا ہے، اس کو میت کے شوہر کے لیے حاجب قرار دے رہے ہیں حجب نقصان کے ساتھ، حاجب قرار دے رہے ہیں حجب نقصان کے ساتھ، کہ اگر یہ بیٹا غلام نہ ہوتا، یہ اس کا بیٹا نام ہوتا تو شوہر کو ملنا تھا نصف، شوہر کو ملنا تھا نصف ملنا تھا، لیکن یہ چونکہ بیٹا موجود ہے، بیٹا ہاں مرنے والی عورت کی جو اولاد موجود ہے، تو یہ اس کو مانتے ہیں، حاجب مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا مانتے ہیں؟ حاجب مانتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کو نصف نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ ربع ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو جو مصنف نے مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ ہو گیا۔ ہم جو احناف کا موقف ہے، ہم جو احناف کا موقف ہے، تو عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موقف بھی یہی ہے، ان کا موقف بھی یہی ہے۔ جس موقف پر جو ہیں احناف ہیں، تو عام صحابہ کرام بھی اسی موقف پر ہیں، عام صحابہ کرام بھی اسی موقف پر ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر جو ایک عورت ہے، وہ اپنا شوہر، اپنے جو دو اخیافی بھائی، اپنا شوہر، اپنے دو اخیافی بھائی اور کافر بیٹا جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوئی، کافر بیٹا، اور ٹھیک ہے، ایک مسلمان جو عورت تھی اس نے اپنا جو ہے وہ شوہر چھوڑا، اپنے دو اخیافی بھائی چھوڑے اور ایک کافر بیٹا چھوڑا، ایک اپنا چھوڑا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگوں نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جو شوہر ہے اس کو ملے گا نصف، شوہر کو نصف ملے گا، اور جو اخیافی جو بھائی ہیں ان کو ثلث ملے گا، ان کو ثلث ملے گا، اور جو کافر بیٹا ہے، جو کافر بیٹا ہے وہ تو چونکہ کیا ہے؟ محروم ہے، وہ تو محروم ہے، اس کو تو کچھ نہیں ملنا، اور باقی جو جائیداد بچی ہے، باقی جو جائیداد بچی ہے وہ اسبات کو دی جائے گی، اگر اسبات ہوں وہ اسبات کو دی جائے گی، اور اگر اسبات نہ ہوں، اگر اسبات نہ ہوں تو وہ کن پر رد کی جائے گی؟ وہ جو اخیافی دو بھائی ہیں، جو اخیافی بھائی ہیں ان پر کیا کی جائے گی؟ رد کی جائے گی۔ اور محشی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے اندر جو ہے وہ زوج پر رد کی جائے گی، نہ کہ اخیافی بھائیوں پر، نہ کہ بلکہ کس پر رد کی جائے گی؟ زوج پر۔ کس پر رد کی جائے گی؟ زوج پر رد کی جائے گی۔ اور ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ آپ یہاں پر توجہ فرمائیں، دیکھ لیں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے شوہر کو کیا دیا ہے؟ نصف جائیداد دی ہے، شوہر کو نصف جائیداد دی ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر محروم بیٹا، جو کافر بیٹا محروم ہے، اس کو انہوں نے شوہر کے لیے حاجب نہیں مانا، شوہر کے لیے حجب نقصان کے ساتھ حاجب نہیں مانا، حجب نقصان کے ساتھ حاجب نہیں مانا۔ اگر یہ دونوں بزرگ جو ہیں وہ محروم بیٹے کو حجب نقصان کے ساتھ حاجب مانتے تو وہ شوہر کو جو ہے وہ نصف نہ دیتے بلکہ کیا دیتے؟ ربع دیتے۔ کیا دیتے؟ لیکن انہوں نے ربع نہیں دیا بلکہ نصف دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے بیٹے کو، محروم بیٹے کو حجب نقصان کے ساتھ حاجب نہیں مانا ہے، حجب نقصان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ثابت ہو گیا کہ جو محروم ہوتا ہے وہ حجب نقصان کے ساتھ حاجب نہیں بنتا، حجب نقصان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
اسی طرح ان دونوں بزرگوں نے محروم بیٹے کو حجب حرمان کے ساتھ بھی حاجب نہیں مانا، حجب کیونکہ اگر یہ دونوں بزرگ جو ہیں وہ اس محروم بیٹے کو، اس کافر بیٹے کو جو کہ خود محروم ہے، حجب حرمان کے ساتھ حاجب مانتے تو وہ جو میت کے اخیافی بھائی ہیں ان کو حصہ نہ دیتے، ان کو حصہ نہ دیتے، ان کو وہ محجوب قرار دیتے، کیونکہ ہم ان کے احوال کے اندر، اخیافی بہن بھائیوں کے احوال کے اندر یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ میت کی جو اولاد ہے، میت کی جو اولاد ہے یا میت کا جو بیٹا ہوتا ہے، باپ دادا ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ محجوب ہوتے ہیں، اخیافی بہن بھائی محجوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عورت جو ہے اس کا محروم بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، محروم تو اگر یہ محروم بیٹا حاجب بنتا، اگر یہ محروم بیٹا حاجب بنتا تو پھر جو یہ اخیافی بھائی ہیں ان کو کچھ نہیں ملنا تھا، ان کو کچھ نہیں ملنا تھا، لیکن ان دونوں بزرگوں نے، ان دونوں صحابہ نے کیا کیا ہے؟ اخیافی بھائیوں کو ثلث دیا ہے، اخیافی بھائیوں کو ثلث دیا ہے، تو پھر انہوں نے اس محروم بیٹے کو حاجب نہیں نہ مانا، اس محروم بیٹے کو حجب حرمان کے ساتھ بھی حاجب نہیں مانا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ جو محروم ہوتا ہے وہ حجب حرمان کے ساتھ بھی حجب حرمان کے ساتھ بھی، اور ٹھیک ہے، تو جو محروم ہوگا نہ وہ حجب نقصان کے ساتھ حاجب بنے گا، کسی دوسرے کا حصہ کم بھی نہیں کرے گا، کسی دوسرے کا حصہ، اور نہ ہی یہ حجب حرمان کے ساتھ حاجب بنے گا کہ کسی کو مکمل طور پر اس کے حصہ سے بھی محروم نہیں کرے گا، نہ حجب نقصان کے ساتھ حاجب بنے یعنی کسی کے حصے کو کم نہیں کرے گا، نہ حجب حرمان کے ساتھ حاجب بنے گا کہ کسی کو مکمل طور پر محجوب، اور ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ مسئلہ اتفاقی ہے، وہ مسئلہ اتفاقی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو محجوب شخص ہے، وہ بالاتفاق جو ہے وہ حاجب بنتا ہے، جو محجوب شخص ہے وہ بالاتفاق کیا بنتا ہے؟ حاجب بن جاتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ بالاتفاق حاجب بن جاتا ہے۔ اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ میت جو ہے اس کے دو یا دو سے زیادہ جو ہیں وہ بہن بھائی موجود ہوں، خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں، عینی ہوں، علاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ہاں جی، دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی کسی بھی جہت کے موجود ہوں، میت کا جو باپ ہے وہ بھی کیا ہو؟ موجود ہو، اور میت کی ماں جو ہے وہ بھی کیا ہو؟ موجود ہو، تو یہ جو میت کے دو یا دو سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ میت کے باپ کی موجودگی میں محجوب ہوتے ہیں، وہ میت کے باپ کی موجودگی میں محجوب ہوتے ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ ہم اس بات کو پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ میت کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں، میت کے باپ کی موجودگی میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ محجوب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ لیکن یہ جو محجوب ہیں یہ ماں کے لیے کیا بن جائیں گے؟ حاجب، یہ ماں کے لیے حاجب بن جائیں گے کہ اگر یہ جو ہیں وہ موجود نہ ہوتے تو اور میت کی جو اولاد ہے وہ بھی نہ ہوتی تو ماں کو ملنا تھا کیا؟ ثلث، ماں کو ثلث ملنا تھا، لیکن یہ جو
میت کے جو بہن بھائی ہیں، میت کے جو بہن بھائی ہیں یہ موجود ہوں تو ماں کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ تو یہ باپ کی موجودگی میں یہ بہن بھائی جو ہیں وہ خود کیا ہیں؟ محجوب ہیں، لیکن ماں کے لیے یہ حجب نقصان کے ساتھ کیا بن رہے ہیں؟ حاجب بن رہے ہیں۔ ماں کے لیے حجب نقصان کے ساتھ یہ کیا بن رہے ہیں؟ حاجب بن رہے ہیں کہ ماں کے حصے کو جو کم، یہ ماں کے حصے کو کم کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ماں کو تہائی ملنا تھا، 1/3 ملنا تھا، تو ان کی وجہ سے ماں کو جو ہے سدس مل رہا ہے، 1/6 مل رہا ہے۔ تو یہ ماں کے خود محجوب ہیں اور ماں کے لیے بھی کیا بن رہے ہیں؟ حاجب بن رہے ہیں۔ پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ جو محجوب ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حاجب بن جاتا ہے۔ البتہ جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب بنے گا یا نہیں بنے گا، اس میں اختلاف ہے جو اوپر گزر چکا۔